बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से सियासी और अहम तरीन खबरों और उनके मुख्तसर नज़रिए के साथ नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों के दावे। पाकिस्तान में ज़मीन बोझ हो चुके कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। SIFC ने बहुत तरक्की की, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आई गई। गुज़श्ता रोज़ BBC ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया है कि SIFC में काम करने वाले कितने हैं और पाकिस्तान किस तरह नाकामियों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बैरूनी इन्वेस्टमेंट अरबों अरबों डॉलर के दावे करने वालों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि पाकिस्तान से और वो हर माह बैरून मुल्क जा रहे हैं। किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, मल्टी नेशनल कंपनियां अगर उसने पाकिस्तान में करना है, सबसे पहले देखते हैं वहां रूल ऑफ लॉ है, अमन है, क्या उनको कारोबारी माहौल मिल रहा है, क्या सरकारी इदारे गिद्धों की तरह लूट मार तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान में बदकिस्मती ऐसी ये है कि पाकिस्तान में करप्शन लीगल हो चुकी है। खुद मुल्क में मुसल्लत किए गए दो बड़े खानदान, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके बच्चे या इनकी प्रॉपर्टी या इनका कारोबार बैरून मुल्क है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की दोबारा लहर और करप्शन की आमाजगाह बन चुका है। मुख्तलिफ सीटों पर मनपसंद लोगों को उनकी काबिलियत और अहलियत की बजाय पाकिस्तान PTI के खात्मे की शर्त पर तैनात किया जाता है, जिसकी वजह से कारोबारों या आम शहरियों खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका है। यहां तक कि कुछ उम्मीद थी, रमत थी इंसाफ से, सुप्रीम कोर्ट से, अब वो भी खत्म हो चुकी हैं 26वीं तरमीम में। जब से ये या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह ये अफरीदी साहब को बनाया गया और आईनी अदालत का सरबराह ऐसे जज को बना दिया गया जिससे पाकिस्तान की वकला बरादरी खुद जितने भी सीनियर लॉयर हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और इसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन ताकत जोर गोली जोर बाजू से ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात ही समझ नहीं आती। एक दिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं कि शरीफ मोहम्मद को गिरफ्तार करके एक दहशतगर्द को पाकिस्तान हुकूमत ने दिया, अगले दिन उनकी सेनेट के तर्जमान, उनके कांग्रेस के तर्जमान अहम रहनुमा करते हैं कि वहां कानून साजी की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदी लगाई जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बयान में, अपनी एक ही तकरीर में पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। कभी कहते हैं कनाडा का टैरिफ बढ़ा दूंगा, कभी कहते हैं भारत का टैरिफ बना दूंगा, चीन का बढ़ा दूंगा, जिस पर चीन जैसे जो एक सुपर पावर, माशी सुपर पावर बन चुके, उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका अपनी गलतफहमी दूर कर ले। अब चीन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए हर मौके पर तैयार हैं, इसे जितना जोर लगता है लगा ले, हम माशी या हर जंग के लिए तैयार है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन ईरान को खत लिखा, ईरान के सदर को, और कहा कि हम आपके साथ तामुन चाहते हैं जिस पर गैरतमंद कौमें हो, उन्हें खुद अपने आप पर यकीन हो, चोरी के मैंडेट से ना आए हो, जहां जमहूरियत हो या जो बादशाहत हो, आज़ाद हो, उन्हें खुद अपने फैसले करने का अख्तियार हो। तो ईरान ने अमेरिका को दिया, किसी ऐसे बदमाश को इजाज़त नहीं देंगे जो ताकत के जोर पे हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करे और जाकर अपना काम करे। ईरान किसी भी ताकत और खौफ के लालच पर अपने मिसाइल प्रोग्राम में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि एक तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी कि इन्होंने हमारे कहने पर अफगानिस्तान में अमेरिकन जिसमें हलाक कुव्वतों से दिया और उसके बाद जश्न मना रहे हैं। और उसके साथ ही पाकिस्तान में ये भी खबरें आ रही हैं, बाज तजर्बाकार सहाफ़ी, गैर जानिबदार हल्के और सफारतकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ जंग धकेला जा रहा है। और कुछ लोग ये जश्न मना रहे हैं
کہ اگر امریکہ نے اشیرباد دی تو پاکستان افغانستان کا کرے، یہ غلطی پاکستان نہیں کرے گا۔ امریکہ ایک سپر پاور تھا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر افغانستان گیا، لیکن اپنے سامان چھوڑ کر بھاگا اور پاکستان کی حکومت نے اس کو ریسکیو کیا۔ یقیناً پاکستان کی حکومت 10 اختلاف ہو مجھے ان سے، ان کو لانے والوں سے ہو، لیکن وہ پاکستان کے مفاد میں کام کریں گے، پاکستان کی عوام کے مفاد میں کام کریں گے۔ ہم افغانستان سے جنگ کیوں کریں؟ اگر اسلحہ وہ چھوڑ کے بھاگیاں لے کر بھی وہ گئے تھے، افغانستان کے وزیر دفاع نے کہا آئیں، بڑا شوق ہے نا تمہیں اسلحہ لینے کا، آؤ اسلحہ دیتے ہیں۔ تو یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی ان باتوں پہ خود امریکہ کے لیے مشکلات ہوگی، تو وہ پاکستان کو کیا فیور دے گا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستانی حالات پر۔ پاکستانی ملک کو بھی یاد رکھ لیں، اگر یہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے، اس کے لیے ان کو اعداد و شمار دینے ہوں گے، کس ملک نے کتنی انویسٹمنٹ کی، MOU نہیں، ایک انویسٹمنٹ بتائے کہ صرف 5 ارب کی ہی انویسٹمنٹ آئی ہو، کیونکہ آپ کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ آپ نے میڈیا کو خرید لیا ہے، اشتہارات سے یا دعا لیا ہے یا خوف زدہ کر لیا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے سے۔ یاد رکھ لیں پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوگی، قرضوں کا حجم کم نہیں ہوگا، خط غربت سے لوگ روز بروز نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کی سیاہ ترین بدترین حکومت ہے جس نے عوام کے حقوق کو سلب کیا ہے۔ کل گزشتہ روز خواتین کا دن تھا، اور خواتین کے مظالم کی اتنی طویل داستان ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کی جاتی۔ موجودہ حکومت نے جھوٹ بولنے میں PhD کر لی ہے، اور ان کے لوگوں نے جس طرح ٹی وی پر ڈٹھائی سے آ کر غلط بیانی کام کرتے ہیں۔ اب حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ بانی پیٹیے عمران خان سے حکومت دوران مقابلہ نہیں کر سکتے، مان لیا، تو جا کے یار معافی مانگ لو۔ چلو معافی نہ مانگو، معافی سخت لفظ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لو، جی ہم الیکشن پر انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتے ہیں، اس پر انتقامی کارروائیاں بند کرتے ہیں، بے گناہ افراد کو رہا کرتے ہیں، میڈیا کو بھی آزاد سانس لینے کی کرتے ہیں، انہیں ٹیلی فون کر کے یہ دھمکیاں نہیں دیتے تیرے بچے اغوا کر لیں گے، تو نے ٹی وی نہ بند کیا تیرا دباؤ بند کر دیں گے۔ ایک دفعہ قانون کی طرف سے آ کے دیکھو، یہ عوام آپ سے ناراض ہے، لیکن عوام کی آپ سے موجودہ حکمرانوں چاہے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ دشمنی نہیں ہے، لیکن انہیں دیوار سے لگاتے لگاتے آپ خود دیوار میں چن چکے ہو۔ آپ سیکورٹی کے بغیر، آپ سرکاری پروٹوکول کے بغیر سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے۔ عوام آپ کا غم و غصے آپ پر ہے کہ آپ نے انہیں ایک پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا، عدالتوں سے انصاف لینا بھی چھین لیا، جو پولیس محافظ تھی اس کو ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے حکم پر PTI پشاور میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ احتجاجی کیمپ اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں عمران خان 2.25 سال سے بند ہے، لگایا جائے گا۔ اس پر آپ پھر ظلم کرو گے، پھر لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو گے، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاؤ گے، گرفتار کرو گے، جھوٹے مقدمات درج کرو گے، جیلوں میں بند رکھو گے۔ اگر 30 سال میں اتنے مظالم کی طویل داستان کے باوجود بھی لوگوں کا غم و غصہ آپ کے پاس بڑھ رہا ہے، تو آپ پھرو گے۔ اب آپ کی حالت یہ آ گئی ہے، اون چودھری جیسے، جس کے کریکٹر میں خود مسلم لیگ نون منشیات اور پتہ نہیں کیا کیا غلیظ الزام لگاتی تھی، اور پرویز خٹک کو مشیر بنا لیا ہے، اور رانا ثناء اللہ غالباً جو اس وقت بھی الیکشن ہار گئے، انہوں نے کہا پرویز خٹک PTI کو ختم کرے گا، اس لیے اس کو مشیر بنایا ہے۔ اور یار پرویز خٹک نے جب عمران خان سے الگ کیا تو اس کی سیاست ہی دفن ہو گئی۔ اگر ایسے لنگڑے گھوڑوں پر آپ کو انصار کرنا لگ پڑے ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ عمران خان پہ مقدمات ختم کر کے، بیچ میں لوگ ڈال کے، طاقتور حلقے یا مڈل مین سیاسی جماعتیں ڈال کے سیاسی حل نکالو۔ الیکشن ہارو یا جیتو، میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان انتقام نہیں لے گا، کیونکہ ملک کو جس تباہی، عدم استحکام، معاشی تباہی اور سیاسی تباہی اور عدم استحکام اور دہشت گردی دلا دی، اب اس ملک کو نکالنے کے لیے 15 سال قانون کی حکمرانی چاہیے، عوام کی تائید سے آنے والے حکمران چاہیے، اور بظاہر بادی النظر میں چاروں صوبوں میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے،
جسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی مانتی ہے کہ مقبولیت کا سب سے غلاف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے خود کہتے ہیں کہ الیکشن جیتے تو لہذا ملک کی پرواہ کرو. سیاسی باریاں تو آپ پچھلے 50 سالوں سے 40 سالوں سے دونوں جماعتیں لے رہے ہو. ناظرین, دوسری طرف ایک اور اچھی بات ہے, سینیٹر جمعیت علماء اسلام کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے بار بار کہنے پر اعجاز چودھری پی ٹی آئی کے رہنما کو نہیں بلایا جا رہا. شاید ڈیزائن ہے, یہی ڈیزائن بنایا گیا ہے جعلی الیکشن اور فارمز نہ کہ ایوان کو بے تقریر کیا جائے, سیاست دانوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, اور لوگ سیاست دانوں کو ناپسند کر رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگ سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اون عباس کی غیر قانونی شکار کے مقدمے میں گرفتاری پنجاب حکومت کی چھچوری اور گھٹیا حرکت ہے. ان کے پاس کوئی الزام بچا نہیں تھا. اس علاقے میں تو ڈاکو راج ہے, یعنی کہ پنجاب کے علاقے میں جہاں مریم نواز وزیر اعلیٰ, ڈاکو راج ہے. وہاں شکار کون کر سکتا ہے؟ ڈاکو ان سے پکڑے نہیں جاتے. 60 صفحات پر اپنی تعریفوں کے اشتہارات دیتے ہیں. یہ بات کہی قادر مندوخیل پیپلز پارٹی کے رہنما نے, اور نوید قمر نے کہا کہ ہم بجٹ میں ان کی نہیں دیں گے. بظاہر یہ جو گرین پاکستان ہے, اس پر پاکستان سندھ میں احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پانی نہر کا دیا جا رہا ہے, ہم نہیں دیں گے. ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن نہیں. اب ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے پاکستان جو 14 اگست 1947 کو دیا تھا, اس کو بچانے کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. ناظرین, ایک اچھی خبر کہ جس عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, جس پر 1 روپیہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے, اس کی عدم موجودگی میں اس سال شوکت خان ہسپتال, جو 3 ہسپتال بنایا ہے عمران خان نے, 3 ہسپتال, یہ 3 ڈسپینسری نہیں بنا سکتے. عمران خان کے خلاف غلیظ پراپوگنڈا کیا. شوکت خانم پہ درجنوں سٹوریاں میں نے کی. مستحق لوگوں کا جس عزت وقار سے علاج ہوتا ہے شاید دنیا میں نہ اور بھی ہوتا ہو, لیکن یہ مثال ہے. اس سال اس کو چندہ دینے والوں نے, جس کے خلاف خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے الیکشن ہارنے والے وزیر دفاع قمر جاوید باجوہ کے خاص آدمی پروپوگنڈا کرتے ہیں, ریکارڈ چندہ دیا جا رہا ہے کیونکہ مستحق غریب کینسر کے زدہ ہسپتالوں کا علاج ہو. یہ عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ جیل میں ہے. اس کے خلاف جھوٹے 60 صفحے کے اشتہارات دیے جاتے ہیں. پاکستان میڈیا استعمال کیے, سرکاری ادارے, لیکن اس کے نام پر شوکت خانم پہ لوگ اربوں روپے عطیات دے رہے ہیں. آپ بھی بڑھ چڑھ کے سیاست سے بالا تر ہو کے آپ کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں. انسانیت کی خاطر کینسر ایک بہت برا مرض ہے, اس کا علاج غریب آدمی نہیں کر سکتا. وہاں ارب پتی اور غریب آدمی بڑھ چڑھ کے شوکت خانہ میں عطیات دے کر آپ نے ریکارڈ قائم کیا, اور مزید عطیات دے. کینسر کا علاج, کسی بھی بے گناہ کی زندگی, کسی بھی ناحق کی زندگی بچانے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ رب العزت اس کا اجر دیتا ہے. عید کے بعد میدان سجے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پنجاب بیوروکریسی اور پولیس کس طرح دباتی ہے, یا کوئی انسانی حقوق کی خاطر جمہوری حکومت میں پرامن احتجاج کا حق دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ ہو.